السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على خاتم الرسل والأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أطاعني أطاع الله ومن عصاني عصى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، زمین و آسمان کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے
ہم نے اس بابرکت مہینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مطہرہ طیبہ کے بارے میں چند دروس، چند تقریریں یا چند ایسے بیانات آپ دوستوں کے سامنے رکھے جن کو سن کر ایک مومن بندے کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور اس کا دل اس چیز کی خواہش کرتا ہے کہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہوتا، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا۔ ایک مومن بندے کا، مسلمان بندے کا بھی دل یہ کرتا ہے جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنا مال جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس دین اسلام کے لیے نچھاور کیا، مجھے بھی وہ موقع ملتا کہ میں بھی اپنی مال و جان اور مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر نچھاور کر دیتا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ایک نظام چلایا ہے کہ ایک نسل آتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک یہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں تقریباً 1400 سال کے بعد پیدا کیا۔ اب میرے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہم پر عبادات فرض کی ہیں ان میں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں، جن چیزوں کا کرنے کا رب نے آرڈر دیا ہے ان کو کریں، جن سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہے اور اللہ کی بھی محبت ہے۔ اور اگر جن کاموں کا کرنے کا رب نے آرڈر دیا ہے وہ نہ کیا جائے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اسے نہ روکا جائے، عبادات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار
بدعت کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں اختیار کریں۔ آج کی ہم اس مجلس میں بدعات کے متعلق اور خاص کر 12 ربیع الاول کی جو بدعات ہیں ان کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں جن لوگوں نے ان بدعات کو اختیار کیا ہوا ہے ان کے چند دلائل کو بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس بدعت کی تاریخ پر بھی ایک نظر ڈالی جائے گی، اور پھر اس بدعت کو اختیار کرنے والوں سے چند سوالات بھی کیے جائیں گے، اور آخر میں اس بدعت کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ رب کائنات قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے رب کائنات مجھے بھی اور جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ القصص کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہدایت کی بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نازل کردہ شریعت کی بجائے اپنی ذاتی خواہشات پر عمل کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اپنے احکامات نازل کیے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی من چاہی اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے قرآنی احکامات کی پرواہ نہیں، قرآن مجید میں رب مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں تو اسی کو اختیار کروں گا۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اضافہ کرنے والا ہے، جو اپنے خواہشات پر عمل کرتا ہے، یہ اللہ کے احکامات میں اضافہ کرنے والا ہے، اور ایسا شخص ظالم ہے اور ظالموں کو رب کائنات کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ایک اور مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء ہے آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ
يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لو، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جاؤ۔ جو چیز، جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکے اسے رک جاؤ۔ ان ساری کی ساری آیات سے یہ چیز روزے روشن کی طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ دنیا کی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو چیز ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور ہر اس کام سے رکنا جس کام سے اللہ نے روک دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ اسی طرح احادیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح ہے کہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ سنن نسائی کی حدیث
مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، اس کو ٹھکانہ دیا، تو ایسے شخص پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، اس سے کوئی فرضی یا نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے، نہ اس کی فرضی عبادت قبول نہ اس کی نفلی عبادت قبول۔ کس کی؟ جو دین میں نئی چیز، نئی ایسی عبادت کو داخل کرتا ہے جس کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ، شریعت محمدیہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ اس کی نفلی عبادت قبول نہ اس کی فرضی عبادت قبول۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، السنہ للمروزی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اس کو اچھائی کیوں نہ جانے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ پیچھے آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کل بدعت ضلال و کل ضلالۃ فی النار، کل ہر ایک بدعت وہ گمراہی ہے۔ اور اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، چاہے لوگ اس کو اچھائی کیوں نہ جانے پھر بھی وہ گمراہی ہے، اس لیے وہ گمراہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس پر نہیں، شریعت محمدیہ میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بدعات سے بچنا چاہیے۔ دین میں ہر نئی چیز دین سمجھ کر جو داخل کی جائے اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں۔ جو شخص دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے وہ یہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دین پورا نہیں۔ اگر وہ دین کو پورا سمجھتا تو پھر 1400 سال کے بعد یا 1200-1300 سال کے بعد اس کے اندر کوئی نئی چیز داخل نہ کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیا فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے پورا کر دیا اور اپنی نعمت تم پر میں نے پوری کر دی، اور اس دین اسلام سے میں راضی ہو چکا، یہ دین پورا ہو چکا، یہ دین پورا ہو چکا، اور اس دین سے ہمارا رب راضی ہے۔ جو دین پورا ہو چکا اس کے اندر 1400 سال کے بعد ایسی چیزیں داخل کرنا وہ بدعات کہلاتی ہیں، چاہے تم اس کی تقسیم 2 کرو یا چاہے 4 کرو، وہ بدعت ہی ٹھہرے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کل بدعت ضلالہ، ہر جو ہے وہ بدعت گمراہی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جنت کا سرٹیفکیٹ ہے میرے بھائی، اور جنت کا ٹکٹ کسی اور کی اطاعت کرنے پر نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کے پیچھے چلتا ہے تو سمجھ لیں یہ گمراہی میں ہے، یہ فتنے میں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ أَطَاعَنِي أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میری اطاعت کی حقیقت میں اس نے رب کی اطاعت کی۔ وَمَنْ عَصَانِي، جس نے میرا انکار کیا، جس نے مجھے جھٹلایا، جس نے میرے طریقے کو چھوڑا، حقیقت میں عصى اللہ، اس نے اللہ کا انکار کیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی کی اور آپ کے طریقے پر چل کر بھی بتلایا کہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جن کو اختیار کر کے ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے محبت کرنی ہے اور کیسے آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز سے جو ہے وہ غافل ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیحین کی یہ حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، میری امت کے بہت سارے لوگوں کو میرے پاس لایا جائے، وہ میرے پاس آنے لگے گے، ان کو روک دیا جائے، فرشتے روک دیں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، لیکن فرشتے کیا کہیں گے؟ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا نئی نئی ایجادات کی، آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا، نئی نئی اس کے اندر چیزیں شامل کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، صحبت دور کر دو ان سے۔ کون سے لوگ ہیں یہ؟ جو شریعت محمدیہ میں اپنی طرف سے ایسی چیزوں کو شامل کرتے ہیں جن کا شریعت محمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جان لیں کہ یہ جو بدعتی ہے یہ بڑا ہی جھگڑالو ہوتا ہے، جلدی بات مانتا نہیں ہے، اور یہ اصرار کرے گا یہ نیکی ہے، اور نیکی کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟ ایک شخص عید والے دن عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تو نفل پڑھنے لگا۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا، علی رضی اللہ عنہ، میں نفل ہی تو پڑھنے لگا ہوں، اور نفل اللہ کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ نیکی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں، جس کو تو نیکی سمجھ رہا ہے، یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کی، عید سے پہلے عیدگاہ میں 2 نفل ادا نہیں کیے، اس لیے یہ تیری نیکی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نیکی ہی نہیں، بلکہ تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزا ضرور ملے گی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹتا ہے، حالانکہ اس شخص نے کیا کہا؟ دلیل دی کہ نفل پڑھنا عبادت ہے، نفل پڑھنے پر کہتا رب میری پکڑ نہیں کرے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو پکڑ کی بات کرتا ہے، تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سمجھتا ہوں سزا ضرور ملے گی، اس لیے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اس کو اختیار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے، اور اس کو تو یہ سمجھ کر رہا ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو کیا فرق پڑا، یہ تو نیکی ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت میں ثابت ہے، فتاوی شامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 255 میں یہ موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا
مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہہ کر ان کو مسجد سے باہر نکلوا دیا. لوگوں کو یہ کہا اور کہا ان کو نکالو مسجد سے باہر، یہ ایسا کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھا. ارے میرے دوستو یہ بتلاؤ، ایک صحابی ایک ایسے کام کو جس کو عبادت سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی مسجدوں کے اندر یہ لوگ ہلکا بنا کر بیٹھتے ہیں اور ہو لا الہ الا اللہ اس کے جو ہے وہ اس کی ضربیں لگاتے ہیں، لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں اونچی اونچی، اور کچھ لوگ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اس وقت ایک صحابی سے روکتا ہے اور آج ہم روکتے ہیں تو کہتے ہیں لو جی یہ تو ذکر کے دشمن ہیں. رب کعبہ کی قسم ذکر کے دشمن نہیں، ہم تو ذکر کرنے والے ہیں، ہم تو ذکر کے فضائل بیان کرنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اس کے فضائل بیان کرنے والے ہیں. لیکن اپنی ان عبادات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرو تو پھر کامیابی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے. لوگ کہتے ہیں جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں کیا وہ مولوی نہیں؟ کیا ان کو قرآن نہیں آتا؟ کیا ان کو حدیث نہیں آتی؟ کیا وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں؟ کیا وہ حافظ قرآن نہیں، قاری نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں؟ انہوں نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہیں جو تم پڑھتے ہو، تو کیا ان کو وہ چیز پتہ نہیں چلی جو تم کو پتہ چلی؟ اللہ اللہ میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے آنے والے لوگوں کے بارے میں جس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، ایسے کرنافی ایسے جھوٹے مولویوں کا ذکر بھی کیا ہے. سنن ابی داؤد سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈرتا ہوں. سنن ترمذی سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. انما اخاف علی امت العائمۃ المضلین، میں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈرتا ہوں. میری امت میں ایسے امام پیدا ہو جائیں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے. اور آج گمراہ کیا جا رہا ہے، آج گمراہ کیا جا رہا ہے. لوگوں کو ایسے فضائل بتا کر، لوگوں کے سامنے ایسی حدیثیں گھڑ کر، لوگوں کے سامنے ایسی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ عوام الناس اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ وہ عبادت نہیں ہوتی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے وہ خلاف عمل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے محترم دوستو، اپنی عبادات میں جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، رب کعبہ کی قسم ہے اس عبادت میں جتنی مرضی مشقت کیجیے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. اب یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ عبادات ہمارا دین پورا ہو چکا ایک، اور اس دین میں جتنی بھی عبادات ہیں اس کے طریقے رب نے بتا دیے، اور ان عبادات پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھلا دیا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اگلا پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا. اسی چیز کا اگلا پوائنٹ، اگر کوئی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرتا ہے، اپنے امام کے مطابق کرتا ہے، اپنے جو ہے وہ پیر صاحب کے مطابق کرتا ہے، تو اس کی وہ عبادت بدعت بتا دی جائے گی اور وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ربیع الاول کا. اور ربیع الاول کے بارے میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. جو کچھ ہوا، اگر کسی نے ٹیلی ویژن دیکھا ہو یا وہ ان مجالس میں موجود ہو یا پچھلے سالوں میں انہوں نے دیکھی ہو، اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھے،
جس طرح میں نے پچھلے جمعے اشارتاً کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی، وقت کے پیش نظر باقی چیزیں رہ گئی تھی۔ 1400 سال پہلے ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کے آثار تھے، سر میں شدید درد تھا، جسم پر بخار تھا۔ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھے، آپ کا سر مبارک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا کو بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگی، پھر کچھ کہا، وہ ہنسنے لگی۔ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ کیا یہ ماجرا ہے؟ پہلے کچھ کہا تو آپ رونے لگی، پھر کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگی۔ فرمایا میرے ابا نے یہ کہا کہ اے میری بیٹی، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، جدائی کا وقت آن پہنچا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا۔ تو میں رونے لگی۔ پھر اللہ کے رسول میرے ابا نے یہ کہا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے میری برادریوں میں، میری رشتے داروں میں سب سے پہلے تو میرے ساتھ ملاقات کرے گی اور تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ تو میں ہنسنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو چوما اور ان کو ان کے گھر بھیج دیا، اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور رفیق اعلیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا، اور رفیق اعلیٰ رفیق اعلیٰ رفیق اعلیٰ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔